ربوہ کے افتتاح کی تیاریاں۔ ربوہ شہر کی تعمیر کے لیے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ صاحب کی زیر صدارت تشکیل دی۔ افتتاح کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد حضور کی ہدایات کی روشنی میں صدر انجمن اور تحریک جدید نے فوری طور پر انتظامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے 19 ستمبر کو ربوہ کے لیے لاہور سے 2 قافلے روانہ ہوئے۔ پہلا قافلہ چودھری عبدالسلام اختر صاحب اور مولانا چودھری محمد صدیق صاحب پر مشتمل تھا، جس نے رات ربوہ گزاری۔ ان دونوں افراد نے مل کر ربوہ میں پہلا خیمہ بغیر کسی مزدور کی مدد کے اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت بھی پائی۔ ان دونوں بزرگان نے ایک چھولداری کو درست کیا اور میدان کے وسط میں بغیر کسی مدد کے اس کو نصب کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے لیے نصب خیموں کے ساتھ ساتھ 6 رہائشی خیمہ جات بھی نصب کیے تھے۔ دوسرا قافلہ مکرم چودھری ظہور احمد صاحب کی عمارت میں شام 5 بجے لاہور سے بس کے ذریعہ براستہ فیصل آباد، لائل پور، رات 11 بجے چنیوٹ پہنچا۔ اس قافلے نے رات چنیوٹ میں سڑک کے کنارے گزاری اور اگلے روز یعنی 20 ستمبر کو صبح 8:30 بجے ربوہ پہنچا۔ اس قافلہ میں صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے 34 عہدیداران شامل تھے۔ 20 ستمبر 1948 کو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ربوہ کی مبارک بستی کے افتتاح کی غرض سے تشریف لے گئے۔ ربوہ پہنچ کر اپنے نماز ظہر باجماعت پڑھائی اور ایک خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے مکہ مکرمہ کی بنیاد رکھتے ہوئے پڑھی تھیں وہ بلند آواز سے پڑھیں اور شاملاً ان دعاؤں کو دہراتے جاتے تھے۔ ابراہیمی دعاؤں کے ساتھ اس مقدس بستی کا افتتاح کیا گیا۔ ربوہ کے چاروں کونوں پر اور وسط میں ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ وسط میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود اپنے دست مبارک سے بکرا ذبح کیا اور چاروں کونوں پر حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد، حضرت مولوی محمد عبداللہ صاحب وطالوی، چودھری برکت علی خان صاحب وکیل المال تحریک جدید اور مولوی محمد صدیق صاحب مولوی فاضل نے ایک بکرا ذبح کیا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ربوہ کو امریکی اور یورپی طرز پر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ آپ ربوہ کو ایک جدید اور مثالی شہر بنانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اپنے شروع میں ہی احباب جماعت کے سامنے کچھ قواعد رکھے کہ یہ شہر کیسے آباد کیا جائے گا۔ اس ضمن میں حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے باریک سے باریک نصائح فرمائے، مثلاً مکانات کیسے ہوں، کتنی مدت میں تیار ہوں، کون لوگ یہاں آ کر آباد ہوں، ان مکانات کی تعمیر کیسے کی جائے، دکانیں کیسی ہوں، سبزہ زار کس جگہ پر اور کیسے ہوں، سڑکیں اور گلیاں کتنی چوڑی ہوں، ربوہ میں کس چیز اور کس پیشے کی زیادہ ضرورت ہوگی، نالیوں اور سیوریج کا نظام کیسا ہو، دفاتر کہاں تعمیر ہوں، بازار کہاں ہوں، فیکٹریاں اور کارخانے کہاں اور کون سے لگیں، وغیرہ وغیرہ۔ ربوہ کا سروے کروا کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نقشہ تیار کرنے کی ہدایات جاری فرمائیں۔ ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیلی ہدایت اپنے خود دی۔ سروے اور نقشہ کی تیاری کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت فضل الدین صاحب کمبو نے کیا۔ اس کے بعد جناب محمد مختار صاحب نے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ اس ابتدائی نقشے میں تقریباً نصف کے قریب زمین کو لے پارکوں، گرین بیلٹس اور سڑکوں کے لیے چھوڑی گئی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں مستقل آبادی سے پیشتر عارضی مکانات اور جھونپڑیوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ نیز حضور نے ہدایات جاری فرمائی کہ تعمیراتی سامان ارزاں داموں اور کثیر تعداد میں خریدا جائے تاکہ دفاتر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی میسر ہو۔ اس مقصد کے لیے سرکنڈے، عمارتی سامان اور کچی اینٹوں کی بڑی تعداد جمع کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے ایک ماڈل تیار کرنے کی ہدایت فرمائی تاکہ ہر رہائش گاہ کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ پانی کی قلت کے باوجود ربوہ میں ہی کچی اینٹیں تیار ہونے لگی۔ 7 دسمبر 1948 کو پہاڑوں کے دامن میں ربوہ کی پہلی عارضی عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا۔
اس پہلی عمارت کے سنگ بنیاد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب چنیوٹ سے تشریف لا اور اپنے ہاتھ سے سنگے بنیاد رکھا۔ اس پہلی عمارت کی تعمیر کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ربوہ میں موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک ایک اینٹ رکھی۔ دوسری طرف حضور نے اہل حرفت احباب کو ہدایت کی کہ وہ اپنی خدمات تعمیر ربوہ کے لیے پیش کریں۔ معمار، بڑئی، مستری، حلوائی، نان بائی، حجام، دھوبی، مزدور وغیرہ جس میں شامل تھے۔ اس پر کئی احمدی مخلصین نے اپنے امام کی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کس قدر ربوہ کی تعمیر کا جوش رکھتے تھے، اس کا اندازہ حضور رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو ہمارا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، اور مرکز کے قیام میں ایک گھڑی کی تعویق بھی ہمارے لیے مضر ہے۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔